بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع الرسول فقد اطاع اللہ. وقال تعالی فلا وربک لا یؤمنون حتى يحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. محترم بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے دو کلمے کے ذریعے، دو گواہیوں کے ذریعے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ایک گواہی، و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دوسری گواہی. اسلام کے 5 ارکان میں سے یہ پہلا رکن ہے، یہ دو گواہیاں. اور ایک آدمی ان دو گواہیوں کے بغیر دنیا میں مسلمان نہیں ہو سکتا، اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور آخرت میں اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اسلام کا رکن رکین ہے، اصل الاصول ہے، بنیاد ہے. اس بنیاد کا جو دوسرا جز ہے اس پر آج کے خطبے میں مختصر سے وقت میں گفتگو کرنی ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس گواہی کا ظاہر سی بات ہے، ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ گواہیاں محض زبان سے ادا کر دینا ان کا کافی نہیں ہے. دل سے یقین رکھنا اور اس کے ارکان پر عمل کرنا اقرار کے ساتھ، یہ ایمان کی 3 بنیادی چیزیں ہیں. اور جہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی بات ہے تو اہل علم نے کہا کہ اسے اگر مانا جائے تو اس کے 2 بنیادی رکن ہیں. لا الہ الا اللہ کی آپ نے 7 شرطیں اہل علم سے سنی ہیں، نہیں سنی ہیں تو سن لیں، یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں. جیسے عربوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے. ہمارے یہاں لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ توحید بڑی اچھی طریقے سے ہم نے سمجھ لی، ہضم کر لی. اور ان سے آپ پوچھیں کہ لا الہ الا اللہ کے رکن کیا ہیں، اس کی شرطیں کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، تو ہمارے یہاں ایک بڑی اکثریت اس سے ناواقف نظر آئے گی. بغیر شرطوں کے لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. اس کی 7 شرطیں بعض علماء نے 8 گنائی ہیں، جو 8 گناتے ہیں وہ 7 میں بھی آ جاتی ہیں. اس کا علم ہونا چاہیے، اس پر یقین ہونا چاہیے، اس کے متعلق انقیاد ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اس سے اور اس کے ماننے والوں سے محبت ہونا چاہیے، صدق ہونا چاہیے، اور قبول ہونا چاہیے. ان سب کی دلیلیں ہیں، تشریح ہے. میں نے ان 7 شرطوں کا جو ذکر کیا، جو لا الہ الا اللہ کے لیے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے، اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے، ٹھیک یہی شرطیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں. اور اس کی 2 بنیادی اس کے رکن ہیں. پہلا رکن ہے تصدیق. جب ہم کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں تو یہ ماننا، اس بات پر یقین رکھنا، اس سے متعلقہ امور کی تصدیق کرنا، یہ پہلا رکن ہے. دوسرا رکن ہے انقیاد، یعنی تابعداری اور ماننا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا. ان دونوں کی اگر وضاحت کرنے جائیں دلائل کے ساتھ تو ہفتوں کم پڑیں گے. تصدیق میں بہت سارے امور آتے ہیں، اچھی طرح دماغ کھول کر اسے سمجھیں. اس کے بغیر آپ اور ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے،
اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے، دشمنوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے، سعادت نہیں مل سکتی۔ ابھی آپ سنیں گے علامہ ابن تیمیہ کا قول، وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی عام اور خاص جتنی بھی بھلائیاں ہیں، جتنا بھی خیر ہے، سب متابعت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو جتنا اس سے دور ہوگا وہ دنیا آخرت کے خیر اور بھلائی سے اتنا دور ہوتا جائے گا۔ تو تصدیق پہلا، محمد رسول اللہ کی گواہی دے کر ہم مسلمان ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا؟ دو رکن یاد رکھیے گا، بغیر ان دونوں رکن کے آپ محمد رسول اللہ کہنے کے مطلب اللہ کے یہاں قابل ہے ہی نہیں، مطلب معتبر ہے ہی نہیں آپ کا ہمارا کہنا۔ تو پہلا رکن ہے تصدیق۔ تصدیق کیا؟ ماننا۔ کیا ماننا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خبریں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں دیتے ہیں وہ کہاں سے دیتے ہیں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یاد ہے آپ سب کو کہ آپ اپنی خواہش سے، دل سے بات نہیں کرتے، اپنے جی سے نہیں بولتے کوئی بات، بلکہ اللہ کی وحی ہوتی ہے جس کی طرف سے آپ بول رہے ہیں، اللہ کی طرف سے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ساری خبریں اللہ کی طرف سے۔ اب آپ نے قبر سے متعلق کوئی بات بتائی، روح سے متعلق بتائی، میدان محشر اور حشر سے متعلق بتائی، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال سے متعلق بات بتائی، اس کی عظمت و کبریائی کے بارے میں بتائی، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، حوض کوثر کے بارے میں، صراط، پل صراط کے بارے میں، یہاں تک کہ دنیا کی غیبیات جو ماضی میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو خبریں دی، بالکل ویسے ہی مانے جیسے آپ نے بتائی۔ ماضی کی خبریں، مستقبل کی خبریں، پیشین گوئیاں، یہاں تک کہ اگر کوئی ایسی بات آپ نے بتائی جو علم طب سے، سائنس سے، فلکیات سے، زمین کے معاملات سے، ہمارے جسم کے اندرونی معاملات سے، بچے کی ولادت سے تعلق رکھتے ہیں، جس کے متعلق میڈیکل سائنس اور دوسری ترقیات کے متعلق بہت سارے ماہرین جو ہے جانکاری رکھتے ہیں، اگر اس بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خبر دی اور میڈیکل والوں کو، سائنس والوں کو اس کے بارے میں اشتباہ ہے، ان کی تحقیق ابھی وہاں نہیں پہنچی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ اعتراض کر رہے ہیں، تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنٹسٹ جتنا قابل اعتماد ہے اس سے لاکھوں درجہ، بلکہ کہیں زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل اعتماد ہے۔ ہمیں آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تصدیق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تصدیق کرنے میں اور بہت سی باتیں ہیں۔ آپ نے یہ جو باتیں بتائی، میں نے ایک پہلو صرف تھوڑا سا ذکر کیا، خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات، خصوصیات کے بارے میں اللہ نے اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا وہ بھی ہمیں ماننا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، آپ کے بعد کوئی بھی نبی کسی بھی قسم کا نبی نہیں رہے گا۔ اچھے خواب دکھیں گے، خواب والا معاملہ صاحب خواب سے ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، شریعت میں یہ عمل آ گیا، پیر صاحب نے دیکھا، ان کو کشف ہوا تو ہم وحی کے حکم میں ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وحی کی کسی میں چیز دین مکمل ہے۔ مکمل کا مطلب اب اس میں کوئی اضافہ نہیں، کوئی کتنا بھی اونچا آدمی آ جائے اس کی بات دین پر کوئی اثر نہیں ڈالے گی۔ اگر وہ اچھا سچا خواب دیکھ رہا ہے تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ سچا خواب غیر مسلم بھی دیکھ سکتا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے، حضرت یوسف کے قیدی ساتھی جو مشرک تھے انہوں نے صحیح خواب دیکھا، جو دیکھا وہ ہوا۔ بادشاہ جو مشرک تھا اس نے صحیح خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعبیر بتائی۔ تو صرف سچا خواب کا ہونا کسی کی پارسائی یا معتبر ہونے کے لیے دلیل نہیں ہے، مشرک بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، اس کو ماننا، اس کے جو معنی، مطالب ہیں، تقاضے ہیں، اس پر یقین رکھنا۔ آج اگر ہمارے درمیان کوئی شخص کھڑا ہو اور کہے، ہوتے رہتے ہیں، اگتے رہتے ہیں، اگائے جاتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کو برطانوی حکومت نے بنایا تھا نبی۔ ابھی میں نے ایک کلپ دیکھی کہ ایک اور نبی لانچ کیا جا رہا ہے، پہلے پاکستان میں تھا، اب یہاں گوہر شاہی انڈیا میں، اور کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اہل علم نے کہا کہ اگر آپ اور ہم یا کوئی بھی مسلمان
کسی نئے مدعی نبوت سے یہ کہے کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے بتائیے، سمجھنے کے لیے کہ اگر کہے کہ دیکھیں دلیل اگر ہوگی تو مان لوں گا، اگر یہ سوچ کر کے میں اس کی دلیل دیکھوں گا، اگر کوئی دلیل مانگے تو کافر ہو جائے گا۔ دماغ میں بٹھائیے، دلیل مانگے کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین اللہ کے رسول اللہ کے تعلق سے بالکل واضح دلیل قرآن اور سنت کی سینکڑوں، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، سینکڑوں اگر ہزار کہوں تو کم نہیں ہوگی، دلیلیں ہیں اس بات پر کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ کسی سے نبوت کی دلیل مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، یقین نہیں ہے آپ کو۔ کسی اور کی نبوت پر غور کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس پر یقین نہیں رکھ رہے ہیں، آپ کافر ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق قرآن و حدیث میں آپ کی بہت ساری خصوصیات اور خوبیاں بیان کی گئی ہے۔ کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو نبیوں میں آپ کو خصوصیت دی گئی ہے، تمام نبیوں کے سردار۔ آپ کی شریعت میں، پچھلی شریعت میں جو تفصیل، جو سہولیات نہیں تھی اس شریعت میں ہے۔ پانی نہیں ہے تو ہم تیمم کر سکتے ہیں، مال غنیمت پہلے حرام تھا اب حلال ہے، کسی بھی جگہ پر چند مخصوص مقامات کو چھوڑ کر کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، حمام میں نہیں پڑھ سکتے، کوڑا کرکٹ کی جگہ پر نہیں پڑھ سکتے، قبرستان میں نہیں پڑھ سکتے۔ باقی جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ کے رسول میرے پوری زمین کو مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنایا گیا ہے، تیمم کر سکتے ہیں، مٹی سے پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال کی طاقت نہ ہو۔ تو یہ خصوصیات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو نبیوں میں خصوصیت دی گئی، کچھ ایسی ہے کہ نبیوں اور عوام سارے لوگوں میں خصوصیت دی گئی، کچھ چیزیں ایسی خصوصیات کی ہے جو دنیا میں آپ کو دی گئی، کچھ ایسی ہے جو آخرت میں ملے گی، جیسے شفاعت کبریٰ۔ تمام انبیاء سے، بڑے بڑے نبیوں سے لوگ کہیں گے کہ حساب کتاب لے لے، اللہ سے گزارش کیجئے، سب لوگ معذرت کریں گے، نفسی 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 کہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود ملے گا، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ مقام محمود میں آپ گریں گے، سجدہ ریز ہوں گے، دعا اور حمد کریں گے، اللہ کے طرف سے کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطیٰ اشفع تشفع، سر اٹھائیے اے محمد، مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجئے سفارش قبول، پھر آپ سفارش کریں گے۔ اور تنہا آپ ہوں گے میدان محشر میں، سارے انبیاء بھی امت نفسی 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 کہیں گے، میرا نفس میرا نفس۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہوگا امتی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت۔ یہ آپ کو خصوصیات دی گئی۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کی وجہ سے کھولا جائے گا، جنتی دروازے پر کھڑے ہوں گے، آپ جائیں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ دستک دیں گے، داروغہ جنت پوچھے گا کون؟ کہا محمد، کہا مجھے حکم ہے کہ آپ ہی کے لیے کھولوں۔ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، ان چیزوں کی تفصیلات کی آپ کو مستقل موٹی موٹی کتابیں ملے گی کہ خصائص المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا ہیں، عوام میں بھی، انبیاء میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ قرآن و حدیث نے آپ کے بارے میں جتنی باتیں بتائی کہ آپ رسولوں کے سردار ہیں، آپ مقام محمود کے حامل ہیں، آپ کو جنت میں سب سے اونچا درجہ دیا جائے گا، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام انبیاء میں آخری نبی ہیں، اور ایسی جتنی بھی خصوصیات بتائی گئی ہیں ان سب کو ماننا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکن کا ایک رکن کے حل، یہ تصدیق ہے، یہ ایک رکن ہے۔ اب اسی ضمن میں وہ چیزیں بھی ماننی پڑے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کو اللہ رب العالمین نے جو قبولیت بخشی، جو تحفظ دیا، وہ پوری دنیا کی انسانی تاریخ میں کسی کو نہیں ملا۔ بڑا محدود وقت ہوتا ہے خطبہ جمعہ کا، اور یہ بہت اہم پہلو ہے، میں سرسری ذکر کر، اس سے پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں یہاں، لیکن یہ بار بار دہرانے، سمجھنے اور پڑھنے کی چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سب پیغمبر ہیں، سچے رسول ہیں، لیکن آپ کو دنیا کے بادشاہوں کی تو بات چھوڑیے، مشہور شخصیات کی بات تو چھوڑیے، کوئی صدر مملکت ہو، کوئی وزیر اعظم اور فلاں ہو، ان کی بات چھوڑیے، انبیاء کی زندگی بھی پوری کی پوری تاریخ کی پوری روشنی میں نہیں ملے گی۔ میں نے تذکرہ کیا تھا اس سے قبل کئی مرتبہ رمضان میں کہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے پادری، 300 پادریوں نے جو جس میں شامل ہے اس کی ترتیب میں، ان کو یہ اعتراف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر کچھ لکھنا چاہے تو وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوگا، آپ کی حیات کی تفصیلات زیادہ سے زیادہ 50 دن کی تفصیل اسے دستیاب ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ میں وہ کامیاب نہیں ہوگا،
کیونکہ وہ تاریخ کی روشنی میں نہیں ہے پوری. اور کہتے ہیں کہ 33 سے 35 سال کے درمیان آپ اٹھا بھی لیے گئے. اسی لیے آپ کا بچپن میں بھی بات کرنا معجزہ ہے اور بڑھاپے میں بھی، کہولت میں بھی بات کرنا معجزہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے آسمان سے اترنے کی قرآن میں دلیل کیا ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، مہد میں، گود میں بھی آپ نے کہا کلام کیا. اور کہولت، ادھیڑی میں بھی بات کریں گے. ادھیڑی دنیا میں آئی ہی نہیں تھی ان کی. کب آئے گی ادھیڑی؟ جب دوبارہ نزول ہوگا. ورنہ کہولت میں بات کرنا آپ اور ہم سب بات کر رہے ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب کی حضرت عیسیٰ کے لیے ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہولت سے پہلے دنیا سے چلے گئے. کہولت میں بات کریں گے، قیامت کے پہلے اتریں گے. یہ قادیانی منکرین حدیث ذرا دھیان دیں قرآن کی اس دلیل پر، جو اس کا رد کرتے ہیں، نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. بہرحال حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا تذکرہ کر رہا تھا، اور اس ضمن میں یہ بات آ گئی کہ آپ کی زندگی پوری کی پوری تاریخ کی روشنی میں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے سب سے زیادہ بتائے جاتے ہیں، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ 50 دن تاریخ کی روشنی میں اپنے سامنے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کا رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، 8 سال 10 سال وہاں رہے. اس کی تفصیلات نہیں معلوم ہے کسی کو، یہود بھی نہیں بتا سکتے، توریت میں بھی نہیں ہے. یہ میں نے ایک حصہ بتایا، ایسا اور بھی بہت سا حصہ نہیں ملے گا تفصیل. لیکن اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں یہ بہت اہم بات ہے. پیدا کس دن ہوئے، ہاں، کس نے دودھ پلایا، کس نے دودھ پلایا، بچپن کہاں گزرا، کب بکریاں چرائیں، کس نے کفالت کی، کہاں کا سفر کیا بچپن میں، پھر کب واقعہ ہوا حجر اسود کا، کعبہ میں پتھر رکھنے کا اختلاف ہوا، آپ کو حکم بنایا گیا. بچپن سے لے کے جوانی، ابھی نبی نہیں ہوئے لیکن آپ کی تاریخ، آپ کی زندگی کا ہر پہلو لوگوں کے سامنے ہے. پھر جس دن سے نبوت ملی اس سے لے کر وفات تک کوئی دن، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم گارنٹی سے نہیں جان سکتے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے. کب آپ کو نبوت ملی، قرآن کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کب آپ نے سفر کیا، کب کون سا غزوہ ہوا، کس زوجہ مطہرہ سے کب نکاح ہوا، اور کون سے واقعات، خاص واقعات کب پیش آئے، ساری تفصیلات پوری کی پوری محفوظ طریقے سے دنیا میں موجود ہے. آپ دنیا کے جو تحقیق کے اسلوب ہیں، جو ضابطے ہیں، ان اصول و قواعد کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آنے والی روایت صحیح ہے کہ غلط ہے، قابل قبول ہے کہ قابل رد ہے. 5 لاکھ راویان حدیث کے حالات محفوظ ہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے ہم جب اس تفصیل پر روشنی غور کرتے ہیں تو اور بھی کئی تفاصیل ہیں کہ آپ کی حیات طیبہ پر غور کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں میں، خاندان میں، نسب حسب نسب کے حساب سے دنیا کے سب سے بہترین نسب میں، اولاد ابراہیم میں. مسلم کی حدیث میں کہ اللہ نے مجھے بنو اسماعیل میں کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ میں قریش کو منتخب کیا، قریش میں بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں مجھے. نسب میں سب سے اعلیٰ، چہرہ مہرہ خوبصورتی میں آپ سب سے زیادہ دلکش اور پرکشش شخصیت کے حامل. حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور بھی دلیل آپ کی نہیں ہوتی سچے رسول ہونے کی تو آپ کا چہرہ ہی بتاتا کہ آپ سچے ہیں. کسی کو نہ سمجھ میں آئے الگ بات ہے، جو توفیق سے محروم ہو. صحابہ کے اور بھی اقوال ہیں. آپ کی شخصیت، پھر آپ کا اخلاق، کیریکٹر، کردار. ایمان لانے سے پہلے ہی، نبوت ملنے سے پہلے ہی مکہ میں صادق و امین کہلاتے تھے، سچے، امانت دار. کسی انسان کے قبول ہونے کا، قابل قبول ہونے کے لیے یہ 2 صفت کافی ہے کہ وہ امانت دار ہے، سچا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کسی کے حق کی خیانت نہیں کی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا. کتنی بڑی بات ہے، آپ اس پر ٹھنڈے سے غور کیجئے. یہ 2 صفت اپنے اندر لے آئیے تو آپ اچھے انسان کہلائیں گے. پھر یہی نہیں، بہادری ہو، خودداری ہو، سخاوت ہو، کمزوروں مظلوموں کو کی مدد کرنا ہو، دشمن پر قابو مل جانے کے بعد فراخ دلی سے اس کو معاف کر دینا ہو. آپ جس اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، غور کریں گے، آپ کو لگے گا کہ اس صفت میں آپ سے بہتر دنیا کا کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا، ہو بھی نہیں سکتا. سچائی میں آپ سب سے اونچے مقام پر، ایسا لگتا ہے اسی کو پورا کرنے آئے تھے. امانت داری میں بے مثال، کوئی دوسرا ویسا نہیں ہے. بہادری میں بڑے بڑے جرنیل جہاں چھکے چھوٹ جائیں، میدان چھوڑ دیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے ہوئے ہیں. میدان غزوہ ہنین میں صحابہ کرام میں ایک سے ایک بہادر سپہ سالار اور کیا کیا تھے.
سب چھٹ گئے تھے, آپ اکیلے ڈٹے تھے میدان میں. سخاوت, دے دینا. ایک شخص اسلام قبول کیا, آپ نے وادی بھر کے بکریاں دے دی, وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو جا کے کہتا ہے کہ محمد پر ایمان لاؤ. قبیلے کے لوگوں, وہ اتنے سخی ہیں کہ انہیں ختم ہونے کا ڈر ہی نہیں. سخاوت کی اور مثالیں دی جا سکتی ہیں, میں صرف اشارے کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات میں سب سے اعلیٰ. ایک یورپی کہتا ہے کہ کوئی شخص دنیا میں اپنے قریب کے لوگوں میں ہیرو نہیں ہوتا. دور کے لوگ کہتے ہیں بہت اچھے ہیں, مولانا وہاں کے ہیں, ہمارے یہاں کے جو علماء یا ان کے عیب اور خامیاں آپ جانتے ہیں تو ان کی عزت کم ہو جاتی ہے. دور کے لوگوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے تو آپ زیادہ عزت کرتے ہیں. یہ نیچرل ہے, ان کے عیب نہیں معلوم ہوتے. جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ انسان کے عیب سے اتنا واقف ہوتا ہے, اس لیے اس کی نگاہ میں اس کی عزت دوسروں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے, غالباً والٹر کا قول ہے, کہ کوئی شخص اپنے قریب ہی لوگوں میں ہیرو نہیں ہوتا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسائی ہے, عیسائی کہہ رہا ہے, نصرانی, وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا معاملہ اس قاعدے سے مستثنا ہے, الگ ہے. یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جتنا قریب ہوا وہ آپ کا اتنا محبت کرنے والا, فداکار, جانثار بن گیا. خدیجہ الکبریٰ جو 2 شوہروں کا تجربہ رکھتی تھی, تیسرے شوہر تھے آپ کے, آپ ان کی آپ کے وہ, اور جہاں دیدہ تھی. آپ کی ذہانت اور تجارت والا معاملہ آپ پڑھیے, بہت ذہین تھی. جب پہلی نبوت ملی تو جو تسلی تھی ان کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کتنی گہری نگاہ رکھتی تھی خواتین میں, پختہ فکر والی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہیاں دیکھیے. جب آپ وحی کے نزول کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے آپ پر ڈر ہے, خشیت علی نفسی, بخاری کی حدیث ہے, مجھے اپنے آپ پر اندیشہ ہے, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کیا کہتی ہے, کلا, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں, واللہ انکا لتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. ہاں, کہ آپ تو ایسے ہیں کہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, مہمان نوازی کر لی, انکا لتصل الرحم, رشتہ جوڑتے ہیں. 5-6 صفات جو بیان کی, تو حضرت خدیجہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے اندر ایسی صفات ہو, اللہ اس کو, واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا, بے عزت نہیں کرے گا. یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم بے عزتی سے بچنا چاہتے ہیں, رسوائی سے جو آج مسلمان جھیل رہے ہیں, تو یہ اخلاق لائیے اپنے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ جس کا ایسا اخلاق ہوتا ہے قانون قدرت کے مطابق وہ بے عزت نہیں ہوتا, اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرتا. آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں. بیوی اپنے شوہر کے عیوب کو سب سے زیادہ جانتی ہے, لیکن حضرت خدیجہ جب کہتی ہیں آپ کی تعریف ہی کرتی ہیں. حضرت انس کہتے ہیں 9 سال 10 سال کی عمر سے خدمت کر رہے تھے, وفات ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب جب یاد کرتے تھے زار و قطار روتے تھے. ہاں, جو جتنا قریب اتنی تعریف کر رہا ہے. حضرت زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے, بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منہ بولے رشتے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ان کی متعلقہ زینب سے ان کی شادی بھی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کروائی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ منہ بولے رشتے کا کوئی اعتبار نہیں ہے, خاندان اور قبیلے کا بھی اعتبار نہیں ہے رشتے اور کفات میں. حضرت زید جب بچے تھے, غلام تھے, حضرت خدیجہ نے آپ کو تحفے میں دیا, آپ نے آزاد کر دیا, پل رہے تھے. سگا باپ اور چچا آیا, کہا ہمارے ساتھ چلو. اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اگر جانا چاہے بچہ تو جا سکتا ہے. کہا نہیں, میں اپنے ابا کے ساتھ نہیں جاؤں گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا. بتائیے کوئی بچہ باپ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو ترجیح دے گا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہنے والوں کی گواہیاں. پھر غیروں کی گواہیاں. بادشاہ ہرقل ہے, نجاشی بادشاہ ہے, بعد میں اسلام قبول کیا, اللہ کے رسول نے ان کی نمازیں پڑھی, نماز جنازہ. بادشاہوں نے آپ کے سچے ہونے کی گواہی دی. ابو جہل, ابو لہب جیسے مخالفین بھی آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکے. پورے مکہ نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. اور پھر پوری انسانی تاریخ میں کوئی یہ الزام لگا نہیں سکا, جس نے لگایا بعد میں واپس لیا. دنیا میں سب سے زیادہ کسی موضوع پر کتاب لکھی گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہاں تک کہ اہل علم نے بیان کیا, نام اور فہرست درج کی, چھاپا کہ 250 سے زیادہ دنیا میں یہود و نصارہ کے ایسے مصنفین ہیں جنہوں نے کتابیں بہت لکھی, لیکن شہرت انہیں سیرت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر لکھنے پر حاصل ہوئی. آپ کا اخلاق, آپ جس اعتبار سے بھی غور کریں, آپ کے معجزات پر غور کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے سچے ہونے کے لیے معجزات بہت سارے دیے.
قرآن کو قیامت تک کے لیے معجزہ بنا دیا. اپنے دور نزول میں بھی چیلنج کیا. کفار مکہ نے ہر قسم کی مخالفت کی, ستایا, پریشان کیا, الزام لگایا, جنگ کی, قتل کی کوشش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی 18 کوششیں کی گئی دنیا میں, 18 مرتبہ, ناکام ہوئی. منافقین, یہود, مشرکین سب کا ملا کر گھیر کر شب ہجرت بھی مارنا چاہا, اللہ تعالیٰ نے نکالا. تو ان معجزات اور ان نشانیوں کے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہے, آپ کے سچے ہونے کا ثبوت ہے. پھر قرآن نزول کے زمانے میں سب کچھ کیا, قرآن کا جواب کفار مکہ نے دیا, حالانکہ اپنے آپ کو اہل زبان کہتے تھے. آج تک قرآن کا چیلنج پوری دنیا پر قائم ہے, صبح قیامت تک قائم رہے گا. اللہ نے صاف چیلنج بھی کیا اور خبر دی, پیشن گوئی کی. لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, کہ سارے انسان جن مل کر بھی اگر چاہیں کہ قرآن جیسا کوئی کلام, کوئی بات پیش کر سکے, تو یہ نہیں کر سکتے, چاہے ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائے. سب مل جل کے کرنا چاہے نہیں کر پائیں گے. آپ کے معجزات, پھر آپ کی تربیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے صحابہ کرام, ان میں سے ایک ایک شخصیت, ایک ایک انجمن اور بے مثال ہے. یہ بھی ایک یورپ کے آدمی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیروز کی نرسری, ہیرو کا لفظ ذرا ٹھیک نہیں لگتا لیکن یہ ان کی زبان, عظیم شخصیت کہہ دیا. عظیم شخصیت کی نرسری تھی آپ کی شخصیت. آپ کی تربیت میں ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت خالد بن ولید, ایک لمبی فہرست. ایک ہی زمانے میں اتنے عظیم شخصیات کبھی اکٹھا نہیں ہوئے. یہ غیروں کا بھی اعتراف ہے. مائیکل ہارٹ نے جو دی 100 لکھی, عیسائی ہوتے ہوئے پہلا نمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا, 100 بڑے آدمی دنیا کے تاریخ کے, اور کہا کہ اکیلی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس نے پوری انسانی تاریخ کا دھارا موڑ دیا. علمی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, ہر اعتبار سے اثر انداز ہوئے. آج جو سائنس کی, ٹیکنالوجی کی ترقیات ہیں وہ اسلام کی دین ہے, بھیٹ ہے معمولی سی. کسی کی سمجھ میں نہ آئے الگ بات ہے. علم کا راستہ, تحقیقات کا راستہ دنیا کو اسلام نے سکھایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس اعتبار سے آپ, میں نے کچھ پہلو پیش کیے, وقت بہت محدود ہے, اصل حصہ ہمارا باقی ہے اتباع والا. محمد رسول اللہ کا یہ پہلا حصہ, یہ جو چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا اور بہت سی چیزوں کا ذکر نہیں کیا آپ کے سچے رسول ہونے کی دلیلوں کے اعتبار سے, آپ کی اخلاق اور کردار کی جامعیت کے اعتبار سے, آپ جس اعتبار سے بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر غور کریں. یہ بھی ایک یورپ کے آدمی نے کہا کہ دنیا میں کوئی انسان اس طرح آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کسی بھی زاویے سے دیکھیں وہ بہت اچھا نظر آئے. ایک باپ بہت اچھا ہے تو ٹیچر اچھا نہیں ہے, تاجر بہت اچھا ہے تو سیاست داں اچھا نہیں ہے. آج لوگ حکومتیں کرتے ہیں, لوگوں کی کیا عزت ہے, دلوں میں کیا عزت ہے ان کی دیکھیے. ایک چیز میں بہت اچھا ہے تو دوسری چیز میں کمزور ہے. ہر انسان نظر آئے گا کتنی بھی خوبیوں کا, بڑی بڑی ڈگریاں لے ہوئے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جس حیثیت سے بھی دیکھیے, کمانڈر کی حیثیت سے دیکھیے, دوست کی حیثیت سے دیکھیے, شوہر کی حیثیت سے دیکھیے, باپ کی حیثیت سے دیکھیے, رہنما کی حیثیت سے دیکھیے, نفسیات کے جاننے والے کی حیثیت سے دیکھیے, زندگی کے معاملات کو نظم و ضبط کے ساتھ, ڈسپلین کے ساتھ گزارنے کی حیثیت سے, تعلیمات کے اعتبار سے دیکھیے, ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرنے کے اعتبار سے دیکھیے. پوری انسانی تاریخ میں اتنا مکمل شخص کوئی نظر نہیں آئے گا, ہر معاملے میں آپ انتہائی اعلیٰ. اب یہاں یہ جو پہلا حصہ میں نے بتایا محمد رسول اللہ کا, کہ ان ساری باتوں کی تصدیق کرنا جو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کی ہے, آپ کے بارے میں خبریں دی, آپ نے خود خبریں دی ہیں, آپ نے جو غیبیات کے بارے میں, سب چیزوں کو ماننا, آپ کی حدیثوں پر ایمان لانا, چو چرا نہیں کرنا کہ نہیں سمجھ میں نہیں آتی, نہیں غیر مسلم تو اعتراض کریں گے, نہیں کیا قرآن کے سامنے اس کو مانیں گے. یہ ساری بکواس کنارے رکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے جو باتیں آئیں مان لینا. یہ اللہ کے کلام اور اللہ کے حکم کا تقاضا ہے. اور میں نے جن چیزوں کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا, انہی چیزوں سے اب دوسرا پہلو نکلتا ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, سید المرسلین ہیں, آپ سب سے اعلیٰ ہیں, آپ سب سے مکمل ہیں, آپ کی سچائی کی بے شمار دلیلیں ہیں, روز نئی نئی دلیلیں بڑھ رہی ہیں. جیسے جیسے انسان کا علم اور تحقیق بڑھ رہا ہے, پتہ چل رہا ہے ارے یہ آپ نے 1400 سال پہلے کہا تھا قرآن میں اور حدیث میں. آج تحقیق میں پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے, تو یہ دلیل بڑھ رہی ہے.
آپ نے جو کہا تھا کہ ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فتنے اٹھ رہے ہیں. یہ آپ کے آپ کے حقانیت کی نئی دلیلیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. آج ہمارے سامنے جتنی دلیلیں ہیں صحابہ کرام کے سامنے اتنی نہیں تھی، کچھ دوسرے پہلو سے تھی. بعض معجزات کو انہوں نے دیکھا اور ہم کچھ چیزیں دیکھ رہے جو صحابہ نے نہیں دیکھا. کہ آپ کی خبریں کیسے کیسے سچائی سے ہمارے سامنے سچائی کی تصویر لے کر سامنے ابھر رہی ہیں. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو اتنا جامع بنایا، آپ کی سچائی کی اتنی دلیلیں فراہم کی، آپ کی اتنی مدد کی، آپ کی شخصیت کو محفوظ بنایا قرآن کی طرح. جیسے قرآن محفوظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی محفوظ ہے. تو کیا یہ مذاق ہے؟ کیوں بچایا، محفوظ کیا؟ یہیں سے ایک دوسرا پہلو نکلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا رکن، کہ انقیاد ہونا چاہیے، یعنی تابع داری، فرما برداری، مان لینا. جب اللہ نے اتنا اہتمام کیا، اپنا رسول بنایا، ایک لاجیکل بات، عقلی بات، کہ آپ کسی انسان کو اپنا نمائندہ بنا کے کسی کے پاس بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہو جا کے کہ میں نے ایسا ایسا کہا ہے. اب جہاں پیغام پہنچایا گیا اس سے آپ کا نام لے کر اس شخص نے کہا کہ ہمارے فلاں شخص نے یہ کہا ہے، اس کی بات کو وہ مانے یا نہ مانے، تو حقیقت میں یہ اس کا ماننا نہ ماننا نہیں ہے، بلکہ جس کا نام لے کر بھیجا ہے اس کا ماننا نہ ماننا ہے. اب آپ نے فون سے تصدیق کر لی یا کوئی نشانی اور لیٹر دیا جس پہ ٹھپا ہے، دستخط ہے کہ یہ فلاں آفس سے آ رہا ہے، اور نہ مانے، وہ ٹھپے والی چٹھی پھاڑ کے پھینک دے وے. تو ایسے ہی اگر کوئی شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں مان رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیقات کو، دیے ہوئے دلائل کو پھاڑ کے پھینک رہا ہے، نہیں مان رہا ہے. اللہ کا انکار کر رہا ہے، رسول کا انکار، اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان کے درمیان انہی کے جنس سے ایک رسول بھیجا. یہ احسان ہے اللہ کا. ہماری اور آپ کی ضرورت ہے. اللہ اس کے ذریعے سے ہم پر حجت قائم کر رہا ہے، ہمیں جنت کا راستہ بتا رہا ہے، جہنم کے راستوں سے بچا رہا ہے، دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے کی رہنمائی فرما رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مانیں گے نہیں. یہ انکار نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار ہے، انکار رسالت. اس کی اور بھی دلیلیں ہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو رسول بنایا تو آپ کی بات کا ماننا اللہ کی بات کا ماننا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو، تعلیمات کو محفوظ کیا. کیوں کیا؟ تاکہ قیامت تک کے لوگ رہنمائی حاصل کریں، زندگی کے مسائل میں سہولت اور آسانی اور سچائی کا راستہ پائیں، سہولت حاصل کریں، عزت پائیں، اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کر کے جنت کا راستہ اختیار کریں. لہٰذا یہ پہلا والا حصہ جو میں نے بیان کیا، تصدیق والا، ان چیزوں کے ماننے کا خود بخود لازمی تقاضا ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنی ہے تو نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اور آپ کی ہی اتباع کی جائے گی. پچھلے تمام انبیاء کو ہم سچا رسول مانے، کسی ایک کا انکار کیے تو کافر. لیکن سارے انبیاء کو ماننے کے باوجود اتباع کس کی کرنی ہے؟ آج اگر ہم میں سے کوئی شخص کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانوں گا، حضرت عیسیٰ کی شریعت کو مانوں گا، چلے گا؟ یہ پہلے حصے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی رسالت، آپ کی تعلیمات سے پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں. یہ ناسخ ہے، وہ منسوخ ہے، اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. یہاں تک کہ آپ نے صاف صاف فرمایا موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہو جائیں تو میری شریعت پر عمل کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے جب آسمان سے تو شریعت محمدی پر عمل کریں گے. قادیانی کہتے ہیں کہ کوئی نبی سے نبوت اللہ واپس لیتا ہے، کہ نہیں لیتا. وہ نبی ہیں لیکن ان کی نبوت اور تعلیمات کا پیریڈ ایکسپائر ہو گیا، چلا گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیریڈ چل رہا ہے. اس پیریڈ میں کوئی بھی نبی آئے وہ نبی تو ہوگا درجے کے اعتبار سے، لیکن پابندی کرنی پڑے گی شریعت محمدی کی. یہی سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کریں گے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کر فلاں امام فلاں پیر صاحب کی بات کو مانوں گا؟ جو ایسا کرتا ہے وہ گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کیا اس کا یہ منہج اور یہ طریقہ صحیح ہے. بالکل گمراہی ہے. کوئی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، اس کی بزرگی سے انکار نہیں ہے، لیکن کسی بھی بزرگ کی بات کو آپ مان کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی بات کو مان کر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیں
تو آپ کا ایمان درست نہیں ہے. کوئی بھی عالم فتویٰ دے گا یہ. اب میں دوسرے حصے پہ انقیاد، اس پر کتنی دلیلیں پیش کی جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے پڑھا تھا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو الرسول، یہاں الف لام اختصاص کا ہے، علم کا خصوصیت پیدا کرتا ہے. الرسول سے مراد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو الرسول کی اطاعت کی، جس نے کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کا الٹا معنی کیا ہوا؟ جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی. لہذا مجھے جو عنوان دیا گیا کہ رسول کی ہی اتباع کیوں، یہ جو میں نے پہلے بیان کیا، اس لیے کہ رسول ہیں. رسول کے پاس وحی نازل ہوتی ہے اور کسی کے پاس نہیں. رسول کے بارے میں ہم نے کہا کہ وہ ناسخ ہے ان کی شریعت. رسول کے بارے میں یہ بھی عقیدہ ہے جس کا تذکرہ رہ گیا کہ آپ معصوم ہیں، کوئی اور معصوم نہیں ہے. آج کوئی کسی سے متاثر ہو جاتا کہتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے متاثر ہو کے دین کی طرف آیا ہوں، اس لیے اس کی صحیح غلط سب باتیں مان لو. ڈاکٹر فلاں اور فلاں مفکر فلاں دانشور. ارے آپ متاثر ہو گئے تو دنیا میں کون سا گمراہ ہے جس سے لوگ متاثر نہیں ہوئے؟ اللہ کے رسول نے جب کہا کہ مجھے اپنی امت پر جس بات کا ڈر ہے وہ گمراہ کرنے والے اماموں کا ہے، پیشواؤں کا، تو گمراہ کرنے والے امام اسی وقت ہوں گے نا جب ان کے اندر گٹس ہوں گے، گمراہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. ان کی صلاحیتوں اچھی تقریر پر مت جائیے، معیار دیکھیے کیا ہے. یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ دیکھو خارجی صحابہ کرام تم سے اچھی نماز پڑھیں گے، تم سے اچھا روزہ رکھیں گے، تم سے زیادہ تلاوت کریں گے، تم اپنی نماز تلاوت کو حقیر سمجھو گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کو چھید کر تیر نکل جاتا ہے. وہ مل جائیں تو قتل کرنا، لائک مت کرنا. آج ہمارے ہاں لوگ اسی پر بحث کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، بھائی فلاں بزرگ ان سے میں ان سے بڑا درس قرآن دیتے تھے. اب وہ وحدت الوجود کی تائید کر رہے ہیں، وہ بھی صحیح. ہمارے نوجوان کو گمراہی کے راستے پر ڈال رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری کیوں؟ اس لیے کہ آپ رسول ہیں، اس لیے کہ آپ پر وحی آتی ہے، اس لیے کہ آپ معصوم ہیں، اس لیے کہ آپ کا دین مکمل ہے، کسی اور کی ضرورت ہے ہی نہیں. بتائیے کہ کیا کوئی ایسا مسئلہ ہے آج بھی اور قیامت تک جس کی رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات میں نہ ملے؟ اگر کوئی شخص ایسا کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے فلاں سے لیں گے تو جھوٹ بولتا ہے جب وہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے. جھوٹ بولتا ہے جب وہ صبح شام کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. آپ محمد کے رسول ہونے پر راضی ہے ہی نہیں، خوش ہے ہی نہیں. آپ کسی اور کی بات کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط سمجھ رہے ہیں، اسے قابل قبول نہیں سمجھتے، اس سے بہتر کسی اور کو مان رہے ہیں. اور ایسا کرنے والا نواقض ایمان پڑھیے. ہمارے یہاں یہ بھی نہیں پڑھایا جاتا. نہیں پڑھا ہو تو اپنے یہاں کے مقامی علماء سے درس لیجیے. اس کا ایمان کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی کرتا ہے کہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. سب بیکار. بہت اہم بات ہے یہ جس کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں. اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کیجیے، اپنے دین کی حفاظت کیجیے. دنیا اور آخرت کی جنت چاہیے تو نواقض ایمان میں سے ایک ایمان کو توڑ دینے والی، اسلام سے خارج کر دینے والی چیز آپ پڑھیں گے. علماء نے لکھا قرآن اور حدیث کی دلیلوں سے کہ البغض بما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے سے بغض رکھنا، ناپسند کرنا. ایک آدمی کہے کہ نہیں مجھے 2-3 شادی ناپسند ہے. ہماری مائیں بہنیں سنیں، آپ اپنے شوہر سے کو نہ چاہیں کہ وہ دوسری شادی کرے، ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ دوسری تیسری شادی کے معاملے کو ناپسند کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کو ناپسند کر رہے ہیں، جو کفر ہے. کسی چیز کو، یہاں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی، یہ عمل کی کوتاہی ہے، گناہ ہے، اسلام کا شعار ہے، مردانگی ہے. لیکن اگر کوئی اس کو ناپسند کرے، بغض کرے، یہ کفر ہو جائے گا. ہمارے لوگ بحث کرتے ہیں ارے رفع الیدین سنت ہی ہے نا، نہ کیے تو کیا حرج ہے. سنت چھوٹ جائے عمل میں نہ، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ سنت کو سنت مانے ہی نہیں، ناپسند کریں، رد کریں، یہ کفر ہو سکتا ہے. بہت ذمہ داری سے نازک بات بیان کر رہا ہوں، منبر رسول سے بیان کر رہا ہوں، آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہدایت کیوں، کی ہی اتباع کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اتباع کا حکم دیا ہے، یہ کافی ہے وجہ. جس طرح اللہ نے کہا
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. کسی اور شخصیت کے بارے میں کہا ہے کیا؟ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں اور ہندوستان پاکستان میں اس جملے کو آپ بھی بار بار دہرائیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی آدمی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، آگ میں بیٹھے، عشاء کے وضو سے 40 سال 80 سال فجر کی نماز پڑھے، بلکہ ایک ہی بالغ ہو جب سے ایک وضو کیا اور مرنے تک نہ ٹوٹا ہوا. یہ میں مبالغے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ بھی نہیں ہو سکتا جو پہلے لوگ بیان کرتے ہیں. کوئی کتنا بھی پہنچا ہوا ہو، کیا ایسا شخص جو ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، صحیح ہے غلط ابھی جانے دیجیے، اگر ہے ایسا تو کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آپ کا مقام، آپ کا درجہ پا سکتا ہے؟ سمپل سی بات ہے، سمپل سی غور کرنے کی بات ہے. لوگ بیٹھا ارے فلاں بابا تو ایسے تھے، پیر صاحب تو ویسے تھے، کوئی کیسا بھی تھا. ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سوچیے. کیا اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں جو کہا کہ جو آپ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی، کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جو امام حنیفہ کی، امام شافعی کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی؟ یہ کہہ سکتا ہے کوئی؟ کچھ لوگ کہہ دیں گے، کچھ لوگ کلمے میں تبدیلی کر دے رہے ہیں. آج کل ایسے ایسے گمراہ فرقے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جو ایسا کہے گا وہ گمراہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ رسول دے، جو عقیدے میں دیں، عبادت میں دیں، حلال حرام میں دیں، حقوق میں دیں. انہوں نے کہا بیٹی کا یہ حصہ ہے، بیوی کا یہ حصہ ہے، بھائی کا یہ حصہ ہے، تو جو دے رہے ہیں لے لو، مانو، عمل کرو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے منع کر دے رک جاؤ. کیا کسی اور شخصیت کا یہ مقام ہے کہ وہ جو دے دیں لے لو، وہ جس سے منع کر دے رک جاؤ؟ سوچئے، غور کی، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے یہ مقام دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائنڈنگ کر دی، ان تطیعوہ تہتدوا. سورہ نور کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، کافی ہے یہ ہمارے موضوع کے لیے، ایک ٹکڑا قرآن کا، کہ اگر تم نے الرسول کی، رسول کی اطاعت کی تو تم ہدایت یاب ہو گئے. تم ہدایت یاب ہو گئے. گارنٹی لے رہا ہے کون؟ اللہ رب العالمین، کہ رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت. اس کا مطلب اب رسول کی بجائے کسی اور کی بات وہاں رکھ دیجئے، کسی اور کی اطاعت کریں گے تو کیا یہ گارنٹی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ مان رہے ہیں بہت اچھے ہیں، اور ہیں بہت سارے امام بزرگان، ہم ان کو غلط نہیں کہتے، لیکن وہ معصوم نہیں تھے، ان پر وحی نہیں آتی تھی، وہ رسول کے مقام پر فائز نہیں تھے، اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم نہیں دیا. ان کے ذریعے سے آپ دین کو سمجھے، رہنمائی حاصل کریں، ان کو عزت و احترام دیں، بالکل صحیح ہے. لیکن مقام رسالت، آپ کو والدین کی اطاعت کرنی ہے، والدین نے رسول کے خلاف بات کہی، نہیں ماننی ہے. آپ کو امیر کی بات کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے، امیر نے رسول کے خلاف کا نہیں ماننی ہے. جو میں کہہ رہا ہوں آپ سب جانتے ہیں دلیلیں، انما الطاعۃ فی المعروف. جو اطاعت جس کا حکم اللہ اور رسول نے دیا بھی ہے دوسروں کے لیے تو وہ معروف کے ساتھ ہے، اللہ اور رسول کی مخالفت میں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کہا صرف فلا وربک، اس طرح کی قسم صرف اللہ کے رسول کے لیے کی ہے. فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے، مومن نہیں ہو سکتا کوئی انسان، آپ اور ہم ایمان والے نہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن، خیرہ خیرہ نتو خیرہ نہیں، فلسفے نہیں ہے. تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنائیں. ثالث پنچ فیصل حکم، میرا آپ کا جھگڑا ہوا، رسول کی بات مان لیں گے، دونوں کو طرف سے ہونا چاہیے. جو فتویٰ آئے قرآن و حدیث کی دلیلوں سے مان لیں گے. ہاں، مسلک کا جھگڑا ہو، وراثت کا جھگڑا ہو، ہاں کوئی بھی جھگڑا ہو، اللہ کے رسول کی بات آ جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں، منکرین حدیث جو اللہ کے رسول کی بات ماننا نہیں چاہتے وہ اس آیت کے مطابق کہاں کھڑے ہیں؟ غور کیجئے. وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. کہ آپ کے اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنائیں. صرف حکم بنا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ آگے کہا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں آپ کے فیصلے پر کوئی تنگی محسوس نہ کریں. حرج نہیں کہہ رہے، سمجھ میں نہیں آتا، انہیں باہر میں ماننے کو کر رہے ہیں لیکن دل میں نہیں، دل قبول نہیں کرتا. اگر دل میں بھی حرج ہے نا آپ کے، تو آپ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے مومن نہیں ہے.
وَيُسَلِّمُ تسلیما، دل میں بھی انقباض، تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور باظاہر میں بھی آدمی کو جھک جانا چاہیے۔ اب بتائیے کہ کیا یہ مقام اور یہ حیثیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے؟ وقت چند منٹ، 2-3 منٹ بچا ہے۔ میں ایک طرف جہاں اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم ہے، امام احمد کہتے ہیں کہ 30 آیتوں میں لگ بھگ اطاعت کا حکم ہے مختلف انداز میں، اور بھی کئی پیرائے ہیں دوسرے۔ اس کے بعد جو ہے کئی آیتیں ایسی ہیں جو آپ کی مخالفت کے سے منع کرتی ہیں، وعیدیں سناتی ہیں۔ یہاں میں رک کے ان 2-3 منٹ میں یہ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو میں نے کہا تھا علامہ ابن تیمیہ کے قول کے حوالے سے، اور قرآن و حدیث میں بھی ہے، کہ دنیا اور آخرت کی جتنی بھی بھلائیاں ہیں سب متابعت رسول سے جڑی ہوئی ہیں۔ آج اگر فلسطین کا مسئلہ ہم حل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے یہاں ظالم حکومت ہے، ہمارے یہاں معیشت کی تنگی ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہیں، اسباب کوئی بھی بن رہا ہو، یہ گورنمنٹ اور وہ گورنمنٹ، یہ پالیسی وہ پالیسی، لیکن ان سب کا کرنے والا اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور ہے۔ ان سے نجات پانی ہے، ان سارے مسائل سے۔ ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم روحانیت کو مانتے نہیں ہیں اصل میں۔ یہ ڈگری لے لیں، وہ کر لیں، دنیاوی اسباب ٹھیک ہیں، دنیا کے اسباب لاکھ اختیار کر لیں۔ کل میرے ٹاپک ہے، اس میں انشاءاللہ بات آئے گی۔ ہاں، آپ طاقت بنا لیں، آپ سیاسی لیڈر بن جائیں، آپ اونچی ڈگریاں حاصل کر لیں، آپ دولت کا انبار لگا لیں۔ دنیا میں بہت دولت ہے مسلمان ملکوں کے پاس، لیکن دولت اور یہ ظاہری طاقت اس وقت تک مسلمانوں کے لیے مفید نہیں ہے جب تک کہ عقیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی پہچان نہ ہو، اللہ اور رسول کے حقوق کی پہچان ہو اور اس کو ادا نہ کرے۔ یہ بالکل گارنٹی کی بات، لکھ لیجیے، آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ سامنے موقع نہیں ہے۔ 10 آیتیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحم ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ پر اللہ رحم کرے تو اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ محبت کرنے لگے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری یعنی رسول کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کسی اور کی اتباع میں یہ آرڈر، یہ گارنٹی نہیں ہے۔ رسول کی اتباع میں گارنٹی ہے کہ ہدایت ہے، رسول کی اتباع میں گارنٹی ہے کہ اللہ محبت کرے گا۔ کسی اور کی اتباع میں یہ گارنٹی قرآن کی نہیں ہے۔ اور اللہ تمہارے اس میں اتنا ہی نہیں کہ محبت کرے گا اللہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کیا چاہیے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان گناہوں کی وجہ سے تو ہی ساری آفتیں ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی مصیبتیں ہیں، دشمن کا تسلط ہے، بے برکتی ہے، بغض ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے، گناہوں کی وجہ سے۔ برزخ کا عذاب اور آخرت کا عذاب بھی گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول کی اتباع کرو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی اتباع کرو، جنت ملے گی، آیتیں ہیں۔ اور یہ قرآن کی 2-3 آیتیں کئی ہیں، میں 1-2 آیتیں صرف پیش کروں گا۔ سورہ نور کی مشہور آیت ہے، اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اب وہ سنت فرض سنت اور آپ کا کوئی بھی طریقہ ہے، میں نے ابھی سمجھایا آپ کو کہ عمل نہ ہونا الگ چیز ہے، وہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن انکار کرنا، ناپسند کرنا اللہ کے رسول کی سنت کو، یہ کفر ہو سکتا ہے۔ تو جو رسول کی مخالفت کرتا ہے انہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہمارا پروردگار فرما رہا ہے۔ آپ سیریس ہیں کہ نہیں؟ نہیں ہیں، ہم لوگ ہیں ہی نہیں، روتے ہیں فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، دشمنان دین یہ کر رہے ہیں، ہجومی تشدد میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، فلاں جگہ بلڈوزر چل رہا ہے، انکاؤنٹر ہو رہا ہے۔ ان سب کو روکنا ہے تو رسول کی اتباع کرنی ہوگی، رحم ہوگا، اللہ کی مدد ہوگی، دشمن کا تسلط نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو راستہ دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے راستے سے روزی دے گا جو سوچ نہیں سکتا۔ اور یہاں کہا کہ جو مخالفت کرے گا اسے ڈرنا چاہیے۔ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فتنے کی 2 تشریح کی گئی ہے، ایک دنیا کا عذاب جس میں آج مسلمان گرتے نظر آ رہے ہیں، بلکہ ساری دنیا گری ہے، مسلمان بالخصوص۔ سارے اہل کفر کا نشانہ، ٹارگٹ، سازشوں کا مرکز مسلمان پوری دنیا میں۔ اور فتنے کی ایک تشریح کی گئی ہے شرک سے،
کہ جو لوگ سنت کی مخالفت، رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ دنیا میں ایک عذاب ان کو یہ دیتا ہے کہ وہ شرک میں پڑے جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو برا لگتا ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے، مان لیجئے، غور کر لیجئے، تحقیق کر لیجئے۔ آج آپ دنیا میں ایز اے ہول مسلک کے اعتبار سے غور کیے تو روئے زمین پر بہت سے مسلک تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ صرف آپ کو اہل الحدیث کا گروہ مجموعی طور پر اصولاً اور کافی حد تک عملاً ایسا ملے گا جس کے یہاں شرک اور بدعت نہیں ہے۔ سعودی عرب کی برائیاں کرنے والے بھی یہ کہتے ہیں، اگرچہ وہاں دوسرے بھی ہیں، کہ سعودی عرب میں آپ کو شرک اور بدعت نہیں ملے گی۔ کیا چاہیے؟ یہی ہے اللہ کی محبت اور رحمت پانے کا بنیادی سبب، کہ آپ اپنے آپ کو، اندر اور باہر کو، عمل کو، عقیدے کو شرک سے، بدعت سے پاک کریں۔ توحید ہے، شرک کی ضد، تو آپ اللہ کو پہچان رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کو سمجھ رہے ہیں، اس کا حق ادا کر رہے ہیں، اور بدعت سے بچ کر آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں، مطلب محمد رسول اللہ کو سمجھ رہے ہیں، رسول کو پہچان رہے ہیں، ان کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فتنے سے بچو اور فتنے سے ڈرو، رسول کے حکم کی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں دوسرے مسلک والے، تو دیکھیے کہ آپ کو ہر جگہ شرک نظر آئے گا، ہر مسلک میں، سوائے اہل حدیث کے۔ تحقیق کر لیجئے، یہ اتمام نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، اللہ سب کو ہدایت دے۔ اور یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ ہاں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ بہت بڑی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ ایک آیت میں فرمایا سورہ جین کی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ، ڈبل ٹیبل تاکید کے ساتھ کہا، کبھی نہیں نکلے گا جہنم سے۔ اسی طریقے سے 3-4 آیتیں، اور میں ایک آخری آیت جو میری اس میں لکھی ہے، 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا، ان کو ذلیل کر دیا جائے گا۔ مستقبل کی بات ہے لیکن ماضی کے صیغے سے کہی گئی ہے، یعنی بالکل طے ہے، یہ ہو چکا۔ اللہ اور رسول کے خلاف جائیں گے۔ قرآن ہے جس پر ہمارا ایمان ہے میرے بھائیو، ایک لفظ غلط اگر ہم مانیں تو کافر ہو جائیں گے۔ ایمان ہے نا، لیکن ہم سیریس نہیں رہتے، ان سب چیزوں کو سنتے ہیں، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے اڑا دیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ اور رسول کی مخالفت کرو گے، جو کرے گا وہ ذلیل ہوگا، جیسا کہ وہ لوگ ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے۔ آج مسلمان ذلیل ہے کہ نہیں؟ بہت لمبی لمبی تقریریں ہم کرتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کیوں مسلمانوں کو مارا کاٹا جا رہا ہے، کیوں سازشوں کا شکار ہے، کیوں کوئی عزت و وقار نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، بنیاد یہ ہے، مخالفت چھوڑ دیجئے، ساری چیزیں درست ہوگی۔ اللہ نے آگے فرمایا قد انزلنا آیات بینات، ہم نے کھلی کھلی دلیلیں اتار دی، مانو نہ مانو، یہ تمہارے لیے حجت پوری کرتی ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ہاں، تو اللہ نے فرمایا اولئک فی الاذلین، یہی لوگ اذلین میں، انتہائی بے عزت اور ذلیل ہونے والے لوگوں میں ہے۔ ہاں، میں نے 2-4 آیتیں چھوڑ دی۔ دنیا اور آخرت کی ہر شر، ہر خرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہے۔ ہاں، میں آیتیں پیش نہیں کر سکتا، اشارہ کر دوں جو آپ سن چکے ہیں۔ قرآن میں کئی مقامات پر بتایا کہ مومنوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول، سورہ نور کی آیت ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ والرسول لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ جب مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ اپنے درمیان کے فیصلے کرانے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اس کے بالمقابل منافقین کے بارے میں کہا ہوا اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقین يصدون عنك صدودا، کہ جب تک منافقین سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا، قرآن، شریعت اور رسول کی طرف آ جاؤ، قرآن اور حدیث کو مان لو، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ کترا جاتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں، کتراتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامت، یہ مومنین کی علامت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، طاغوت کو ماننا ہے۔ یہ 1-2 قول کا ذکر کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ کا قول، وہ کہتے ہیں کہ ایک نفع بخش قاعدہ رسالت کو مضبوطی سے پکڑنے کا یہ ہے کہ سعادت اور ہدایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، اور گمراہی اور شقاوت آپ کی مخالفت میں ہے۔
یعنی آپ نے مخالفت کی گمراہی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوط پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا الٹا مطلب یہ ہوا کہ جب ان کو چھوڑو گے تو گمراہی آئے گی، جتنا چھوڑو گے اتنی گمراہی۔ وہی علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ ضلالت گمراہی، شقاوت، بدبختی جو مسلمانوں پر چھائی ہوئی ہے پوری دنیا میں، ہاں، یہ اللہ کے رسول کی مخالفت میں ہے، اور دنیا میں وجود میں جتنی بھی بھلائیاں ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت سے ہے، اس کا پیدا ہونا، عام ہو یا خاص، اچھی عام بھلائی ہو یا خاص بھلائی، رسول کی اتباع میں ہے۔ اور کائنات میں جتنا بھی شر ہے وہ بندے کے ساتھ جو مختص ہے، ہم کو جو شر اور برائی لاحق ہو سکتی ہے تو اس کا سبب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے یا آپ کی لائی ہوئی تعلیمات سے جہالت اختیار کرنا ہے۔ اور دنیا اور آخرت میں ایک بندے کی سعادت اور کامیابی اتباع رسالت سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمارے اقوال، ہمارے افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر تولے جائیں گے۔ نبی کریم سفیان ثوری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میزان اکبر ہے، سب سے بڑی ترازو، اسی پر ہمارے عقیدے کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے اقوال کو اللہ کے یہاں تولا جائے گا۔ اگر رسول کی عقیدے کے مطابق ہمارا عقیدہ نہیں ہے، رسول کے بتائے ہوئے تعلیم کے مطابق ہمارا تہوار، ہماری عبادت، ہمارے احکامات، اخلاق نہیں ہیں تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ بھی ایک ضروری ہے کہ اس کے بغیر، اسی لیے ضروری ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے۔ یہاں ایک اور بھی بڑا شاندار قول ہے علامہ ابن قیم کا، لیکن وہ لمبا ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی باتوں کو تسلیم کیا جائے، انقیاد کیا جائے، آپ کے تمام احکامات کو اور تعلیمات کو قبول کیا جائے، اس کی تصدیق کی جائے، اس کو اپنے خیال یا کسی شخصیت کے خیال کشف اور کسی کے خیال کی بنیاد پر رد نہ کیا جائے۔ لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے دنیا اور آخرت کی سعادت کا، جو اللہ رب العالمین نے پورا کر دیا ہے، ہمارے لیے اتمام حجت کر دیا کہ آپ کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ نمونہ عقیدے میں بھی ہے، یہ نمونہ عبادت میں بھی ہے، یہ نمونہ معاملات میں ہے، اخلاقیات میں ہے، معیشت میں ہے، سیاست میں ہے، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی۔ کسی دوسری شخصیت ہو، امام ہو، بزرگ ہو، پانی پر چلے، ہوا میں اڑے، کہیں اور کچھ کرے، کوئی بڑی بڑی کرامت کا مظاہرہ کرے، کیسا بھی کمال ہو، کتنی بھی موٹی تفسیر لکھا ہو، کتنا بھی اچھا درس دیتا ہو، اگر اس کی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے، تعلیمات، عبادات کے خلاف ہے تو اسے رد کرنا لازم ہے۔ اس کو پکڑ کر اس کو چھوڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا تو گمراہی ہے، دنیا اور آخرت میں تباہی بربادی ہے، تباہی اور بربادی اور فتنے کو دعوت دینا ہے۔ یہ میں نہیں، رب العالمین کے فرامین کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے دین کی جو بنیاد ہے، رکن رکین ہے، پروردگار اسے سمجھنے، اس کے حقوق کی ادائیگی کرنے، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہماری طاقت کے مطابق ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی ہمارے اوپر ذلت، مسکنت اور پریشانیوں کے جو بادل منڈلا رہے ہیں پورے عالم اسلام میں، مسلمانوں پر جو افتاد، جو مصیبت، جو پریشانیاں لاحق ہیں، دشمنوں کا جو غلبہ ہوا چاہتا ہے، پروردگار اس سے ہم کو نجات دے، مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی پروردگار ہمیں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔